اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بصرہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا۔ اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کیا۔ اس وقت لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل حج پر روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ روانگی کے روز یہ آدمی اپنے سب گھر والوں سے مل کر ودا ہونے لگا تو فرتے جذبات سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب نے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک جنگل کے آغاز پر ہی ایک گھر سے کسی خاتون اور بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ وہ انہیں نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکا۔ وہ مکان کے قریب گیا اور کان لگا کر سنا تو وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور بچوں سے کہہ بھی رہی تھی کہ آج گھر میں تمہیں کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ تھا کل رات ہی ختم ہو گیا اور بچے بھوک پیاس سے نڈھال بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس کا انتظار کر رہے تھے تو دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ یہ شخص شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ اس خاندان کو اس حالت میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب میری رہنمائی فرما خدایا کہ میں کیا کروں۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بہن مجھے نہیں پتا تم کون ہو، میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہارے رونے کی آوازیں سنی۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ تم رکھ لو۔ ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، کچھ عرصہ قبل میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہم غریبوں پر اس قدر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کر اس شخص کی دلی مراد اور کیا تھی، لیکن حج پہ جانے کا سرمایہ تو اس نے راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ اب یہ شخص نہ تو گھر واپس جا سکتا تھا اور نہ ہی حج پر۔ اگر گھر جاتا تو گھر والوں اور لوگوں کو کیا جواب دیتا۔ یہ اسی جنگل میں چھپ کر حج والے قافلے کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے تو اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے واپس جانے لگے۔ یہ بھی چپکے سے اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک حاجی اس سے بولا، حج مبارک، میں نے فلاں جگہ تمہیں آب زمزم پیتے دیکھا۔ ایک دوسرے حاجی نے کہا، حج مبارک، میں نے آپ کے ساتھ مل کر سعی کی۔ ایک اور حاجی نے کہا کہ میں نے اسے طواف کرتے دیکھا۔ قصہ مختصر کہ ہر حاجی اس کی حج پر موجودگی کی دلیل دے رہا تھا۔ یہ شخص گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی پرتپاک استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، پھر کیوں ہر حاجی میری وہاں موجودگی کی گواہی دے رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حج سے واپسی پر
کوئی حاجی جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہی سوچوں میں گم اسے نیند آ گئی تو خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ نے اسے بشارت دی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تیری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری نیابت میں حج پر بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کا سارا ثواب بھی تجھے ملے گا، اور اسی وجہ سے ہر حاجی وہاں تیری موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔